لا الہ الا اللہ کو جو پہلے آپ کو اس دن وظیفہ بتایا، آج اس کی فضیلت بھی بتاتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس طرح پڑھے گا نا، پہلے تو صرف لا الہ الا اللہ کی بات کر رہا تھا، جو مکمل پڑھے گا، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اس دن یہ فضیلت بیان کرنے کے لیے وقت کم تھا، اس لیے آج بیان کر رہا ہوں کہ 100 مرتبہ جو بندہ اس کلمے کو پڑھتا ہے، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، 100 مرتبہ پڑھنے کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ نمبر 1، اسماعیل کون ہے؟ پیغمبر ہیں، رسول ہیں، ان کی اولاد میں سے 10 بیٹوں کو غلام بنا لیا کسی نے۔ اب ان کو آزاد کروانے کے لیے ایک بندے نے پیسے لگائے، لاکھوں کروڑوں پیسے سے ان بندوں کو آزاد کروا لیا، اور ایک بندے نے صرف 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے نامہ اعمال میں 10 اسماعیل کے غلام بیٹوں کو آزاد کرنے کا اجر و ثواب لکھ دیا جائے گا۔ کیا رسول اللہ کی بات پہ شک ہے؟ تو پڑھتے کیوں نہیں؟ وجہ کیا؟ ہمیں بس پرچی چاہیے، ہمیں بس نسخہ چاہیے، جو وہ دے، اور دے بھی کون؟ جو 20 سال سے نہایا نہیں، خود نہیں پڑھنا۔ یہ 100 مرتبہ پڑھیں گے تو اسماعیل کے 10 بیٹوں کی آزادی کا ثواب ہے، اور اسی پر بس ہے۔ بہت سے بھائی سوال پوچھتے ہیں، میں آج آپ کو شرح صدر کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، جادو جتنا مرضی پرانا ہو، شیطانی وسوسے جتنے زیادہ ہوں، بندش، رزق، نظر بد، اسیب، جادو، بدرو، آج کل یہ بھی ایک دھندا بن گیا ہے۔ اگرچہ رقیہ شریعہ اسلام میں ہے، لیکن اب میں نے دیکھا یہ ایک دھندا اور کاروبار بنتا جا رہا ہے۔ جتنا مرضی پرانا جادو وہ حدیث کے الفاظ کے اوپر غور کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ صبح پڑھے گا تو شام تک شیاطین اور جنات کے شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ جادو کن 2 چیزوں سے ہوتا ہے؟ یا جنات کے ذریعے، کاہن اپنے جنات جو ان کے مددگار ہوتے ہیں ان کو بھیج کے بندے کو ڈسٹرب کرتے ہیں، یا الفاظ سے۔ الفاظ کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ آپ کسی بچے کو جس کے اندر کانفیڈنس نہ ہو، آپ اس کو کہتے رہے نا، بک اپ کرتے رہے، تو بڑا اچھا ہے، تو بڑا اچھا ہے، تو بڑا اچھا سنا رہا ہے، تو بڑا اچھا جا رہا ہے، تو بڑا اچھا پڑھ رہا ہے، تو صرف الفاظ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ بیماری دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح برے الفاظ کے بھی اثرات ہوتے ہیں، ہمیں اس بات کا انکار نہیں ہے۔ مثلا آپ کسی بندے کو گالی دینا شروع کرتے ہیں، تو یہ ہے، تو یہ ہے، آپ دیکھیں گے آپ نے اس کو صرف بغیرت ہی کہا نا تو اس بندے کا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے الفاظ کے اثرات کا تو ہم انکار نہیں کرتے، لیکن یہ جو الفاظ بد، کاہن، جادوگر لوگوں کے گھر اجاڑنے کے لیے جنات یا الفاظ کے جادو کرتے ہیں، ان سے بچنا کیسے ہے؟ یہ 100 مرتبہ یہ پڑھا کریں۔ صبح کو پڑھیں گے شام تک شیطان سے محفوظ، شام کو پڑھیں گے صبح تک شیطان سے محفوظ۔ اور صحیح ابن حبان کے اندر یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ اللہ کو بھی پتہ ہوتا ہے بندوں کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کی نفسیات شاید جانتے تھے۔ یہ تو متفق علیہ حدیث ہے، صحیح ہے۔ 100 مرتبہ پہلے کہا، لیکن ایک بندہ 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ کیا اس وظیفے سے محروم رہ جائے گا؟ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی صحیح ہے، ابن حبان کے اندر موجود ہے۔ جو 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا اس کو کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے؟ 10 مرتبہ۔ اور 10 مرتبہ پڑھنے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ پہلے تو 100 مرتبہ پڑھنے کے 10 غلاموں کی آزادی تھی، اور صبح سے شام تک شیطان سے بچنا تھا۔ یہاں صحیح حدیث کے الفاظ ہیں صرف 10 مرتبہ پڑھے گا تو 4 غلاموں کی آزادی کا ثواب مل جائے گا۔ یعنی تخفیف کر دی آپ کے اور میرے اوپر، آسانی کر دی۔ پہلے 10 سے 1 آزاد ہوتا تھا، اب 10 سے کتنے آزاد ہو رہے ہیں؟ 4 آزاد ہو رہے ہیں۔ اور جو اگلی فضیلت ہے، اللہ کی بھی یہ رحمت ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ انسان بینی کی اور امت کی نفسیات جاننے کی کتنی عظیم بات ہے۔ رسول اللہ نے وہ فضیلت اس کے اندر بھی نہیں چھینی، کہا جو صبح 10 مرتبہ پڑھ لے گا شام تک شیطان سے بچ جائے گا، جو شام کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا صبح تک شیطان سے بچ جائے گا۔ اور جو دیگر ثواب ہے نا کہ 100 درجے بڑھیں گے، 100 گناہ معاف ہوں گے، 100 نیکیوں میں اضافہ ہوگا، وہ اضافی باتیں ہیں۔ اور سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ بعض اللہ کو بھی پتہ بندے ایسے ماشاءاللہ مصروف ہیں، اور مصروف کن کاموں میں؟ شیطانی کاموں میں۔ مصروف کن کاموں میں؟ دنیاوی کاموں میں۔ وہ کیا کریں؟ یہ حدیث بھی سنن ابن ماجہ کی صحیح ہے، وہ 1 مرتبہ اس کلمے کو پڑھیں
अब बताओ कोई बंदा ऐसा भी है हम में से बैठा जो वादा करे एक मरतबा तो जिंदगी में पढ़ेंगे ना, एक मरतबा पढ़ना मुश्किल है, एक मरतबा सुबह पढ़ें, एक मरतबा शाम पढ़ें। हदीस के अल्फाज ये हैं, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की अता है। अल्लाह ताला कई मरतबा नबी करीम के जरिए किसी मसले की कोई फजीलत बयान करते हैं, फिर उसमें तखफीफ भी करते चले जाते हैं ताकि वो लोग भी शामिल हो जाएं जो ज्यादा जिक्र नहीं कर सकते। सिर्फ एक मरतबा पढ़ने से हदीस के अल्फाज हैं, एक इस्माइल के गुलाम बेटे को आजाद करने का अजर मिल जाएगा। गोया 100 मरतबा पढ़ने से 100 ही मिलने हैं। वो जो हदीस है ये अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला बढ़ाता रहता है नेकियों को। और वैसे भी ये आम फहम लॉजिकल बात है, 10 की बात है तो अल्लाह ताला तो 10 से हर चीज को ज़रब नेकियों को देता रहता है। गोया एक मरतबा पढ़ने से भी एक इस्माइल का गुलाम बेटा आजाद होगा, और सिर्फ एक मरतबा पढ़ने से सुबह से शाम तक शैतान जिन्नात जादू से बच जाएगा और शाम से सुबह तक बच जाएगा। अब बताइए कितना को पुराना जादू है जी, बड़ा पुराना जादू है जी, बड़े मसले आ गए हैं जी, बड़े मसले। 100 मरतबा सुबह और शाम अपने घर में ये वजीफा पढ़ लें, मैं आपको गारंटी देता हूं जितना मर्जी पुराना जादू हो, जितना मर्जी बुरा तवीज हो, जितने मर्जी असरात बद अल्फाज के हों या जिन्नात के हों, इस वजीफे के सामने ना जिन टिक सकता है ना बुरे अल्फाज टिक सकते। आज आपने सुबह से शाम तक, और लोगों को ब्लॉग भी करना है, ये वजीफा पढ़ना है।